السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف دیکھا۔ اب اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ قوم کی ستارہ پرستی اور قوم کے نصیحت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بتوں سے بغاوت۔ ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی بھی کرتی تھی، اور یہ عقیدہ تھا کہ انسان، موت اور حیات، ان کی روزی، ان کا نفع و نقصان، خشک سالی، قحط سالی، جیت اور کامیابی، اور ہار اور پستی، غرض دنیا کے تمام کارخانے کا نظم اور نسق تارے اور ان کی حرکتیں کی تاثیر پر چل رہا ہے، اور یہ تاثیر ان کی ذاتی صفتوں میں سے ایک ہے، اس لیے ان کی خوشنودی ضروری ہے اور یہ ان کی پوجا کے بنا ممکن نہیں ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح ان کو ان کی سفلو جھوٹی معبودوں کی حقیقت کھول کھول کر حق کے راستے کی طرف دعوت دی، اسی طرح ضروری سمجھا کہ ان کے جھوٹے باطل معبودوں کی بے ثباتی اور فنا کے منظر کو پیش کر کے اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دے کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ان چمکتے ہوئے ستاروں، چاند اور سورج کو خدائی طاقت حاصل ہے۔ ہرگز نہیں، یہ بیکار کا خیال اور باطل کا عقیدہ ہے، مگر یہ باطل پرست جبکہ اپنے خود کے گڑے ہوئے بتوں سے اتنے ڈرتے تھے کہ ان کو برا کہنے والوں کے لیے ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ ان کے غزل سے آپ تباہ اور برباد ہو جائے گا، تو ایسے توہام پرستوں کے دلوں میں بلند ستاروں کی پوجا کے خلاف جذبہ پیدا کرنا کچھ آسان کام نہیں تھا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دماغ کے مطابق ایک عجیب اور دلچسپ طریقہ بیان کیا اور فرمایا۔ تاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ خوب روشن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ اس لیے اگر ستارے کو رب مان سکتے ہیں تو یہ ان میں سب سے ممتاز اور روشن ہے، لیکن جب وہ اپنے طے شدہ وقت پر نظر سے اوجھل ہو گیا اور اس کو یہ مجال نہ ہوئی کہ ایک گھڑی اور رہنمائی کر سکتا اور کائنات کے نظام سے ہٹ کر اپنے پوجنے والوں کے لیے زیارت گاہ بنا رہتا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں چھپ جانے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس چیز پر مجھ سے بھی زیادہ تبدیلیوں کا اثر پڑتا ہو اور جو جلد جلد ان اثرات کو قبول کر لیتا ہو، وہ میرا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ساتھیوں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ چاند آب و تاب کے ساتھ سامنے موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر فرمایا، یہی میرا رب ہے، اس لیے یہ خوب روشن ہے اور اپنی ٹھنڈی روشنی سے ساری دنیا کو نور کا گڑھ بنائے ہوئے ہے۔ بس اگر تاروں کو رب بنانا ہی ہے تو اسی کو کیوں نہ بنایا جائے، کیونکہ یہی اس کا زیادہ حقدار نظر آتا ہے۔ پھر جب صبح کا وقت ہونے لگا تو چاند کے بھی ہلکے پڑ جانے اور چھپ جانے کا وقت آ پہنچا، اور جتنا ہی سورج کے اگنے کا وقت ہوتا گیا، چاند کا جسم دیکھنے والوں کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس سے چاند کے رب ہونے کی مناہی کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کی ہستی کی طرف قوم کی توجہ اس خاموشی سے پیش کر دی کہ قوم اس کا احساس بھی نہ کر سکے اور اس بات چیت کا ایک مقصد بھی ہو، یعنی صرف ایک اللہ پر ایمان، وہ ان کے دلوں میں بغیر قصد ارادے کے بیٹھ جائے گا۔ فرمایا، اگر میرا سچا پالنہار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ضرور گمراہوں میں سے ایک ہوتا۔ بس اتنا فرمایا اور خاموش ہو گئے، اس لیے کہ اس سلسلے کی ابھی ایک کڑی اور باقی ہے اور قوم کے پاس ابھی مقابلے کے لیے ایک ہتھیار موجود ہے، اس لیے اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ دوستو، تاروں بھری رات ختم ہو گئی، چمکتے ستارے اور چاند سب نظر آنا بند ہو گئے، اسی لیے کہ آفتاب عالمتاب کا رخ روشن آ رہا ہے۔
दिन निकल आया और वो पूरी आव-ताब से चमकने लगा। साथियों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको देखकर फरमाया, यही मेरा रब है, क्योंकि ये तारों में सबसे बड़ा है और निज़ाम फलकी में इससे बड़ा सितारा हमारे सामने दूसरा नहीं है। लेकिन दिन भर चमकने और रोशन रहने और दुनिया को रोशन करने के बाद मुकर्रर वक्त पर उसने भी इराक की सरजमीन से पहलू बचाना शुरू कर दिया और अंधेरी रात धीरे धीरे सामने आने लगी। आखिरकार वो नजरों से गायब हो गया। तो अब वक्त आ पहुंचा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम असल हकीकत का ऐलान कर दें और कौम को लाजवाब बना दें कि उनके अकीदे के मुताबिक अगर इन तारों को रब और माबूद होने का दर्जा हासिल है तो उसकी क्या वजह कि हमसे भी ज्यादा इनमें तब्दीलियां नुमायां हैं और ये जल्द जल्द उनके से मुतासिर होते हैं, और अगर माबूद हैं तो इनमें चमक कर फिर डूब जाना क्यों? जिस तरह चमकते नजर आते थे उसी तरह क्यों नहीं चमकते रहते? छोटे सितारों की रोशनी को चांद ने क्यों मांद लिया और चांद के चमकते रुख को आफताब यानी सूरज के नूर ने क्यों बेनूर कर दिया? बस ऐ कौम, मैं इन शिर्क के अकीदों से बरी हूँ और शिर्क की जिंदगी से बेजार। बेशक मैंने अपना रुख सिर्फ एक अल्लाह ही की तरफ कर लिया है जो आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है। मैं एक अल्लाह की इतायत के लिए यक्स हूँ और मुशरिक शिर्क करने वाला नहीं हूँ। दोस्तों, अब कौम समझी कि ये क्या हुआ। इब्राहिम ने हमारे तमाम हथियार बेकार और हमारी तमाम दलीलें पामाल कर रख दी। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस मजबूत और खुली दलील को किस तरह रद्द करें और उसकी रोशन दलील का क्या जवाब दें? वो इसके लिए बिल्कुल बेबस और पस्त थे, और जब कोई बस न चला तो कायल होने और हक की आवाज को कबूल कर लेने के बजाय हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से झगड़ने लगे और अपने झूठे माबूदों से डराने लगे कि वो तेरी तौहीन का तुझसे जरूर बदला लेंगे और तुझको इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। साथियों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मुझसे झगड़ते और अपने बुतों से मुझको डराते हो? हालांकि अल्लाह ने मुझको सही रास्ता दिखा दिया है और तुम्हारे पास गुमराही के सिवा कुछ नहीं। मुझे तुम्हारे बुतों की कोई परवाह नहीं। जो कुछ मेरा रब चाहेगा वही होगा। तुम्हारे बुत कुछ नहीं कर सकते। क्या तुमको इन बातों से कोई नसीहत नहीं हासिल होती? तुमको तो अल्लाह की नाफरमानी करने और उसके साथ बुतों को शरीक ठहराने में भी कोई डर नहीं होता, जिसके लिए तुम्हारे पास एक दलील भी नहीं है, और मुझसे ये उम्मीद रखते हो कि अल्लाह का मानने वाला और दुनिया के अमन का जिम्मेदार होकर मैं तुम्हारे बुतों से डर जाऊंगा। काश कि तुम समझते कि फसादी कौन है और कौन है सुलह पसंद और कौन अमन पसंद। सही अमन की जिंदगी उसी को हासिल है जो एक अल्लाह पर ईमान रखता है और शिर्क से बेजार रहता है और वही रास्ते पर है। बहरहाल अल्लाह की ये शान हुज्जत थी जो उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान से बुत परस्ती के खिलाफ हिदायत व तबलीग के बाद कबाकिब परस्ती यानी कि तारा परस्ती के रद्द में जाहिर फरमाई और उनकी कौम के मुकाबले में उनको रोशन और खुली दलीलों से सरबुलंदी अता फरमाई। गरज इन तमाम रोशन और खुली दलीलों के बाद भी जब कौम ने इस्लाम की दावत कबूल न की और बुत परस्ती और कबाकिब परस्ती में उसी तरह पड़ी रही, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दिन जमहूर के सामने जंग का ऐलान कर दिया कि मैं तुम्हारे बुतों के बारे में एक ऐसी चाल चलूंगा जो तुमको जिद करके ही छोड़ेगी। इस मामले से मुताल्लिक असल सूरत हाल ये है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आज़र और कौम के लोगों को हर तरह बुत परस्ती के ऐबों को जाहिर करके उससे बाज रहने की कोशिश कर ली और हर किस्म की नसीहतों के जरिए उनको ये बताने की ताकत लगा दी कि ये बुत ना नफा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान, और ये कि तुम्हारे काहिनों और पेशवाओं ने उनके बारे में तुम्हारी अक्लों पर खौफ बिठा दिया है कि अगर उनकी इनकारी हो जाएगी तो ये गजबनाक होकर तुमको तबाह कर डालेंगे।
یہ تو اپنی آئی ہوئی مصیبت کو بھی نہیں ٹال سکتے، مگر آزر اور قوم کے دلوں پر مطلق اثر نہ ہوا اور وہ اپنے دیوتاؤں کی خدائی طاقت کے عقیدے سے کسی طرح باز نہ آئے، بلکہ کاہنوں اور سرداروں نے ان کو اور زیادہ پکا کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت پر کان دھرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ مجھ کو رشد اور ہدایت کا اعلان پہلو اختیار کرنا چاہیے، جس سے لوگ یہ دیکھ لیں کہ واقعی ہمارے دیوتا صرف لکڑی اور پتھر کی مورتیاں ہیں، جو گونگی بھی ہیں، بہری بھی ہیں اور اندھی بھی، اور دلوں میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ جب تک ان کے بارے میں ہمارے کاہنوں اور سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل غلط اور بے سر پیر بات تھی اور ابراہیم ہی کی بات سچی ہے۔ اگر ایسی کوئی شکل بن گئی پھر میرے لیے حق کی تبلیغ کے لیے آسان راستہ بن جائے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے عمل کا ایک نظام تیار کیا جس کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور اس کی شروعات اس طرح کی کہ باتوں باتوں میں اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہہ گزرے کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا۔ گویا اس طرح انہوں نے تنبیہ کرنی تھی کہ اگر تمہارے دیوتاؤں میں کچھ قدرت ہے جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو وہ میری چال کو باطل اور مجھ کو مجبور کر دیں کہ میں ایسا نہ کر سکوں، مگر چونکہ بات صاف تھی اس لیے قوم نے اس اور کچھ توجہ نہ دی۔ اتفاق کی بات کہ قریب ہی کے زمانے میں قوم کا ایک مذہبی میلہ پیش آیا۔ جب سب اس کے لیے چلنے لگے تو کچھ لوگوں نے ابراہیم سے اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ میں چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا، اور پھر جب اس طرف سے اصرار بڑھنے لگا تو ستاروں کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمانے لگے میں آج بیمار سا ہوں۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو قباقب پرستی کی وجہ سے تاروں میں کمال بھی تھا اور اعتقاد بھی، اس لیے اپنے عقیدے کے لحاظ سے یہ سمجھے کہ ابراہیم کسی تحت ستارے کے برے اثر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ سوچ کر اور کسی تفصیل کو جانے بغیر بے ابراہیم کو چھوڑ کر میلہ چلے گئے۔ اب جبکہ ساری قوم بادشاہ کاہنی اور مذہبی پیشوا میلے میں مشروف اور شراب و کباب میں مشغول تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے عمل کے نظام کو پورا کروں اور آنکھوں سے دکھا کر سب پر واضح کر دوں کہ ان کے دیوتاؤں کی حقیقت کیا ہے۔ وہ اٹھے اور سب سے بڑے دیوتا کے ہیکل میں پہنچے۔ دیکھا تو وہاں دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے حلووں، پھلوں، میووں اور مٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے طنز بھرے لہجے میں چپکے چپکے ان مورتیوں سے شکوہ خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ موجود ہے، ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ اور پھر کہنے لگے میں بات کر رہا ہوں، کیا بات ہے؟ تم کوئی جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور پھر اس سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کاندھے پر تیر رکھ کر واپس چلے آئے۔ اس کے بعد جب لوگ میلے سے واپس آئے تو ہیکل میں بتوں کا یہ حال پایا، بہت بگڑے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا اور کس نے یہ کیا۔ اس میں وہ بھی تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ اس آدمی کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے دیوتاؤں کا دشمن ہے۔ کاہنی اور سرداروں نے یہ سنا تو غم اور غصے سے لال ہو گئے اور کہنے لگے اس کو مجمع کے سامنے پکڑ کر لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہ مجرم آدمی کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سامنے لائے گئے تو بڑے رعب اور داب سے انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا کیا؟ ابراہیم نے دیکھا کہ اب وہ بہترین موقع آ گیا ہے جس کے لیے میں نے یہ تدبیر اختیار کی۔ مجمع موجود ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دیوتاؤں کا کیا حشر ہو چکا ہے، اسی لیے اب کاہنی مذہبی پیشکاؤں کو لوگوں کی موجودگی میں ان کی باطل عقیدے پر شرمندگی کر دینے کا وقت آ گیا ہے، تو عام لوگوں کو آنکھیں دیکھتے معلوم ہو جائے کہ آج تک ان دیوتاؤں سے متعلق جو بھی کچھ ہم سے کاہنوں اور پجاریوں نے کہا تھا یہ سب ان کا مکر اور فریب تھا۔ مجھے ان سے کہنا چاہیے کہ یہ سب اس بڑے بت کی کارروائی ہے، اس سے معلوم کرو
لا محالہ وہ یہی جواب دیں گے کہ کہیں بت بھی بولتے اور بات کرتے ہیں، تب میرا مطلب حاصل ہے اور میں اس کے عقیدے کی پول لوگوں کے سامنے کھول کر صحیح عقیدے کی تلقین کر سکوں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح وہ باطل اور گمراہی میں مبتلا ہے۔ اس وقت ان کاہنوں اور پجاریوں کے ساتھ شرمندگی کے سوا کیا ہی ہوگا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ ان میں سے اس بڑے بت نے یہ کیا ہے، بس اگر یہ تمہارے دیوتا بولتے ہو تو ان سے معلوم کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس یقینی حجت اور دلیل کا کاہنیوں اور پجاریوں کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا؟ وہ شرم سے ڈوبے ہوئے تھے، دلوں میں ذلیل و رسوا تھے اور سوچتے تھے کہ کیا جواب دیں۔ عام لوگ بھی آج سب کچھ سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا، اس کے لیے وہ تیار نہ تھے، یہاں تک کہ چھوٹے اور بڑے سبھی کو دل میں اقرار کرنا پڑا کہ ابراہیم علیہ السلام ظالم نہیں ہے بلکہ ظالم ہم خود ہیں، کہ ایسے بے دلیل اور باطل عقیدے پر یقین رکھتے ہیں۔ تب شرم سے سر جھکا کر کہنے لگے ابراہیم تو خود جانتا ہے کہ ان دیوتاؤں میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، یہ تو بے زبان اور بے جان مورتیاں ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت اور دلیل کامیاب ہوئی اور دشمنوں نے مان لیا کہ ظالم ہم ہی ہیں، اور ان کو تمام لوگوں کے سامنے زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ ہمارے یہ دیوتا جواب دینے اور بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، نفع اور نقصان کا مالک ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑے میں مگر جامع لفظوں میں ان کو نصیحت بھی فرمائی اور کہا کہ جب یہ دیوتا نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، تو پھر یہ خدا اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ افسوس تم اتنا بھی نہیں سمجھتے یا پھر عقل سے کام نہیں لیتے۔ فرمانے لگے کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں؟ تم پر افسوس ہے اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بس وہ سب ہلہ کر کے ابراہیم کے گرد جمع ہو گئے۔ ابراہیم نے کہا کہ جن بتوں کو تم اپنے ہاتھ سے گڑتے ہو انہی کو پھر پوجتے ہو، اور اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان کو بھی جن کاموں کو تم کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس باز اور نصیحت کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام قوم اپنے باطل عقیدے سے توبہ کر کے صحیح دین کو اختیار کر لیتی اور ٹیڑھا راستہ چھوڑ کر سیدھے راستے پر چل پڑتی، لیکن دلوں کا ٹیڑھ نفس کی شرکسی، گھمنڈی ذہنیت اور باطنی سخاوت اور نیچ پن نے اس اور نہ آنے دیا، اور اس کے خلاف ان سب نے ابراہیم علیہ السلام کی عداوت اور دشمنی کا نعرہ بلند کر دیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر دیوتاؤں کی خوشنودی چاہتا ہے تو اس کو اس گستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سخت سزا دی جائے اور دہکتی آگ میں جلا ڈالو تاکہ اس کی تبلیغ اور دعوت کا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بادشاہ کو اسلام کی دعوت اور آپ کو سزا کے لیے تیار کی ہوئی آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، بادشاہ کو اسلام کی دعوت اور اس کا مناظرہ۔ ابھی یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ باتیں وقت کے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا، اور یہ پبلک کے صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ خود کو ان کا رب اور مالک مانتے تھے، اور پبلک بھی دوسرے دیوتاؤں کی طرح اس کو اپنا خدا اور معبود مانتی اور اس کی اس طرح پوجا کرتی جس طرح دیوتاؤں کی کرتی تھی، بلکہ ان سے بھی پاس ادب کے ساتھ پیش آتی تھی، اس لیے کہ وہ عقل و شعور والا بھی ہوتا تھا اور تاج و تخت والا بھی ہوتا تھا۔ نمرود کو جب یہ معلوم ہوا تو آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس آدمی کی پیغمبرانہ دعوت اور تبلیغ کی سرگرمیاں اگر اس طرح جاری رہی تو یہ میرے مالک ہونے یعنی کہ رب ہونے اور بادشاہ ہونے اور اللہ ہونے سے بھی سب پبلک کو دور کر دے گا، اور اس طرح باپ دادا کے مذہب کے ساتھ ساتھ میری یہ حکومت بھی گر جائے گی، اس لیے قصے کا شروع ہی میں ختم کر دینا بہتر ہے۔
یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو ہمارے دربار میں حاضر کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام سے معلوم کیا کہ تو باپ دادا کے دین کے مخالفت کے لیے کرتا ہے اور مجھ کو رب ماننے سے تجھے کیوں انکار ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا۔ ساری کائنات اور تمام عالم اس کی مخلوق ہیں اور وہی ان سب کا پیدا کرنے والا مالک اور خالق ہے۔ تو بھی اسی طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم سب انسان ہیں، پھر تو کس طرح رب یا خدا ہو سکتا ہے؟ اور کس طرح یہ گونگے بہرے لکڑی کے بت خدا ہو سکتے ہیں؟ میں صحیح راہ پر ہوں اور تم سب غلط راہ پر ہو، اسی لیے میں حق کی تبلیغ کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں اور تمہارے باپ دادا کے اپنے گڑے ہوئے دین کو کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ بادشاہ کو اسلام کی دعوت اور اس کا مناظرہ۔ ابھی یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ باتیں وقت کے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا اور یہ پبلک کے صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ خود کو ان کا رب اور مالک مانتے تھے، اور پبلک بھی دوسرے دیوتاؤں کی طرح اس کو اپنا خدا اور معبود مانتی اور اس کی اس طرح پوجا کرتی جس طرح دیوتاؤں کی کرتی تھی، بلکہ ان سے بھی پاس ادب کے ساتھ پیش آتی تھی، اس لیے کہ وہ عقل و شعور والا بھی ہوتا تھا اور تاج و تخت والا بھی ہوتا تھا۔ نمرود کو جب یہ معلوم ہوا تو آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس آدمی کی پیغمبرانہ دعوت اور تبلیغ کی سرگرمیاں اگر اس طرح جاری رہی تو یہ میرے مالک ہونے یعنی کہ رب ہونے اور بادشاہ ہونے اور اللہ ہونے سے بھی سب پبلک کو دور کر دے گا، اور اس طرح باپ دادا کے مذہب کے ساتھ ساتھ میری یہ حکومت بھی گر جائے گی، اس لیے قصے کا شروع ہی میں ختم کر دینا بہتر ہے۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو ہمارے دربار میں حاضر کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام سے معلوم کیا کہ تو باپ دادا کے دین کے مخالفت کے لیے کرتا ہے اور مجھ کو رب ماننے سے تجھے کیوں انکار ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا۔ ساری کائنات اور تمام عالم اس کی مخلوق ہیں اور وہی ان سب کا پیدا کرنے والا مالک اور خالق ہے۔ تو بھی اسی طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم سب انسان ہیں، پھر تو کس طرح رب یا خدا ہو سکتا ہے؟ اور کس طرح یہ گونگے بہرے لکڑی کے بت خدا ہو سکتے ہیں؟ میں صحیح راہ پر ہوں اور تم سب غلط راہ پر ہو، اسی لیے میں حق کی تبلیغ کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں اور تمہارے باپ دادا کے اپنے گڑے ہوئے دین کو کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ کیونکہ بحث اور مباحثہ اور جدل اور مناظرہ میرا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے دل و دماغ میں ایک اللہ کا یقین پیدا کرنا میرا ایک ہی مقصد ہے۔ اس لیے انہوں نے اس دلیل کو نظر انداز کر کے سمجھانے کا ایک دوسرا طریقہ اپنایا اور ایسی دلیل پیش کی جسے صبح و شام ہر آدمی آنکھوں سے دیکھتا اور بغیر کسی منطقی دلیل کے دنوں رات کی زندگی میں اسے دو چار ہوتا رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو ہر دن سورج کو پورب سے لاتا ہے اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر تو بھی اسی طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں چھپا کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود گھبرا گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا، اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نمرود پر اللہ کی حجت پوری ہوئی۔ نمرود اس دلیل سے گھبرایا، یہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا حاصل یہ تھا کہ میں ایسی ہستی کو اللہ مانتا ہوں جس کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات اور اس کا سارا نظام اسی نے بنایا ہے، اور اس نے اس پوری نظام کو اپنی حکمت کے قانون میں ایسا کس دیا ہے کہ اس کی کوئی چیز مقرر جگہ سے پہلے اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتی اور ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ تم اس پورے نظام میں سے سورج ہی کو دیکھو کہ دنیا اس سے کتنے فائدے حاصل کرتی ہے، ساتھ ہی اللہ نے اس کے نکلنے اور ڈوبنے کا بھی ایک نظام مقرر کر دیا ہے۔ بس اگر سورج لاکھ بار بھی چاہے کہ وہ اس نظام سے باہر آ جائے
تو اس پر اسے قدرت نہیں، کیونکہ اس کی باغڈور ایک اللہ کی قدرت کے قبضے میں ہے، اور اس کو بے شک یہ قدرت ہے کہ جو چاہے کر گزرے، لیکن وہ کرتا وہی ہے جو اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اس لیے اب نمرود کے لیے 3 شکلیں جواب دینے کی ہو سکتی تھی، یا تو وہ یہ کہے کہ مجھے سورج پر پوری قدرت حاصل ہے اور میں نے بھی یہ سارا نظام بنایا ہے، مگر اس نے یہ جواب اس لیے نہیں دیا کہ وہ خود اس کا قائل نہیں تھا کہ یہ ساری کائنات اس نے بنائی ہے اور سورج کی حرکت اس کی قدرت کے قبضے میں ہے، بلکہ وہ خود کو اپنی رعایا کا رب اور دیوتا کہلاتا تھا۔ اور بس اس مرحلے پر پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد کا معاملہ کھل گیا، اور اب دلیلوں کی طاقت کے مقابلے میں مادی طاقت سطبت نے مظاہرہ شروع کر دیا۔ باپ اس کا دشمن، لوگ اس کے مخالف، اور وقت کا بادشاہ اسے پریشان کرنے کو تیار۔ ہر ہستی اور چاروں اور مخالفت کی آواز، ایک ہستی اور چاروں طرف مخالفت کی آواز، دشمنی کے نعرے اور نفرت و حقارت کے ساتھ کا بدلہ اور خوفناک سزا کے ارادے۔ ایسے وقت میں اس کی مدد کون کرے اور اس کی حمایت کا سامان کیسے جٹے؟ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ اس کی پرواہ تھی اور نہ اس کا ڈر۔ وہ اسی طرح بے خوف و خطر اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے نیاز کے اعلان میں مزد اور رشد اور ہدایت کی دعوت میں لگے ہوئے تھے۔ البتہ ایسے نازک وقت میں جب تمام مادی سہارے ختم، دنیاوی اسباب نپید اور حمایت و نصرت کے ظاہری اسباب فروخت ہو چکے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت بھی ایک بڑا زبردست سہارا موجود تھا، جس کو تمام سہاروں کا سہارا اور تمام مددوں کا مدد کرنے کا والا کہا جاتا ہے، اور وہ ایک اللہ کا سہارا تھا۔ اس نے اپنے جلیل القدر پیغمبر، قوم کے بڑے درجے کے ہادی اور رہنما کو بے یار و مددگار نہ رہنے دیا اور دشمن کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ ہوا یہ کہ نمرود اور قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ پر کئی دن لگاتار آگ دہکائی، یہاں تک کہ اس کے شعلوں سے آس پاس کی چیزیں تک جھلسنے لگی۔ جب اس طرح بادشاہ اور قوم کو پورا اطمینان ہو گیا کہ اب ابراہیم کو اس سے بچ نکلنے کی کوئی شکل باقی نہ رہی، تب ایک گوفر میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت آگ میں جلانے کی تاثیر بخشنے والے اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر اپنے جلانے کا اثر نہ کرے۔ ناری ہوتے ہوئے آگ کے عناصر کا مجموعہ ہوتے ہوئے بھی اس کے حق میں سلامتی کے ساتھ سرد پڑ جائے۔ آگ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں بردمب اور سلامہ بن گئی اور دشمن اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے، اور ابراہیم علیہ السلام دہتی آگ میں سالم و محفوظ دشمنوں کے نرگے سے نکل گئے۔ مختصر یہ کہ بدبخت قوم نے کچھ نہ سنا اور کسی بھی طرح رشد اور ہدایت کو قبول نہیں کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے برات زادہ حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایک بھی ایمان نہیں لایا۔ تمام قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینے کا فیصلہ کر لیا اور دہکتی آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے ارادوں کو جلیل اور رسوا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں آگ کو بردمب اور سلامہ بنا دیا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ کسی دوسری جگہ جا کر پیغام الہی سنائیں اور حق کی دعوت پہنچائیں، اور یہ سوچ کر فدان آرام سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ اور ابراہیم نے کہا، میں جانتا ہوں اپنے پروردگار کی طرف قریب ہی وہ میری رہنمائی کرے گا، یہ نہیں اور صحیح میرا کام پہنچانا ہے، اللہ اپنے دین کی اشاعت کا سامان خود پیدا کر دے گا۔